رمضان المبارک کی ہے 13 تاریخ، انشاءاللہ عزوجل 13ویں روزے کے کیا اذکار ہیں، کیا تسبیحات ہیں، کیا پڑھنا ہے، کون سی عبادات کرنی ہے، تو انشاءاللہ عزوجل آج کی ویڈیو میں یہ سب آپ کو بتایا جائے گا۔ بعد نماز فجر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 جو ہے آپ نے 40 دفعہ پڑھنی ہے، اس جائز چیز کے لیے جو آپ کو چاہیے، جس کی خواہش آپ کو ہے، انشاءاللہ عزوجل اس کے پڑھنے سے وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ آیت کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ آپ نے 40 دفعہ پڑھنے کے بعد اور پڑھتے ہوئے اپنی خواہش، اپنی مراد کو دل میں رکھنا ہے، اور یہ پڑھنا انشاءاللہ ضرور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی مراد بر آئے گی، وہ آپ کو وہ چیز عطا فرما دے گا جس کی خواہش آپ اس سے رکھتے ہیں۔ بعد نماز ظہر سورہ فلق 47 بار 47 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ فلق کی برکت سے آپ کے اوپر اگر نظر لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر کے اوپر اگر نظر ہے، حاسدین کا حسد اس کو متاثر کر رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، کاروبار سے بندشیں دور ہو جائیں گی۔ 47 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز عصر کے بعد سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ناس کی برکت بھی کس کو نہیں پتہ، یہ جادو کی کاٹ کے لیے بھی بہترین ہے، اور نظر بد کو اتارنے کے لیے بھی بڑی بہترین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ اسے معوذتین یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم فرماتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مرض تشریف لے کر آتا، بخار حضور کے پاس تشریف لے کر آتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے میں معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کر دیا کرتی تھی، پھونک دیا کرتی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو یہ صورتیں پڑھ کر دم کر لی جائیں۔ بعد نماز مغرب دعائے نجات 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 11 ٹائم۔ دعائے نجات کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اللہ عز و جل عذاب نار سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بعد نماز عشاء صلاۃ الحاجت 4 رکعت پڑھیں، یہ نفل ہوا کرتے ہیں، 4 رکعت کی نیت باندھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں اور سورہ مزمل 1 دفعہ پڑھیں، اور اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ میری یہ حاجت ہے تو پوری کر دے۔ یقیناً اس کے سوا کوئی در بھی نہیں ہے جہاں ہم جا کر سوال کریں اور وہ سوال ہمارا پورا ہو۔ تمام طاقتیں اللہ کی ہیں، بے شک وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو شخص سورہ مزمل کو پڑھے گا تو دنیا اور آخرت کی سختیاں اس سے اٹھا لی جائیں گی، یعنی کہ دنیا میں بھی آسانی، آخرت میں بھی آسانی۔ اپنی طرف سے بات نہیں ہے، بات ہے حضور کی۔ تفسیر بیضاوی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام کیجئے، ہمت طاقت ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھیے، کہ یہ وہ عظیم نماز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توفیقاً اور تاکیداً حضرت عباس کو اور حضرت جعفر کو سکھائی تھی، تعلیم دی تھی۔ تو اپنی عبادات کا، رمضان میں عبادات کا صلاۃ التسبیح کو ضرور حصہ بنائیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کو پڑھو، اگر جمعے کو بھی نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں 1 دفعہ پڑھو، مہینے میں 1 دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھو، اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو حضور نے فرمایا زندگی میں ضرور 1 بار اس کو پڑھنا۔ سحری میں جلدی اٹھ جائیے اور تہجد کی ادائیگی کیجیے، اور سورہ واقعہ کو پڑھیے، اور ساتھ ہی جو ہے ابھی کیونکہ ٹائم ہے، آپ جلدی اٹھ گئے، 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و استغفر اللہ۔ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ جو یہ عمل کو اپنی عادت بنا لے، یعنی کہ 100 دفعہ اس کو فجر کے اوقات کے اندر پڑھنے کی عادت بنا لے، انشاءاللہ عز و جل غربت اس سے دور ہوگی۔ صرف اس سے ہی نہیں، انشاءاللہ اس کے پڑوسی بھی اس کی برکت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان عبادات پر عمل کیجیے اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔